اچھا آپ کچھ پوچھنا ہو آپ خود پوچھیے. حکمت اور منافقت میں فرق کیا ہے؟ اچھا یہ بات بہت عمدہ بات ہے جو پوچھی آپ نے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ غیرت اور خود غرضی میں کیا فرق ہے. حکمت ایک بات سمجھ لیجیے، سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو جج بیٹھا ہوا ہے ریویو آڈٹ والا، اس سے رجوع کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ میں منافقت ہے یا آپ حکمت سے کام لے رہے ہیں. کہ بہترین جج آپ کے اندر کا نظام ہے. کوئی باہر سے پیمانہ ہمارے پاس نہیں جس کو ہم بتائیں. اپنے سے پوچھیے. ایک سوال اور ہے، آپ کی بات درست کہ بعض چیزیں صحت روحانی کے لیے مضر ہیں اور دوسروں کی بات کو دل سے لگا لینا، بے چین رہنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن ایک انسان اپنی عادات میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص منفی کیفیات کے خلاف جا نہیں سکتا. تو دین نہیں سکھاتا ہم کو کہ مخصوص ہماری جو کیفیات ہیں ان پر ہم قابو پائیں. لیکن ہم جانور تو نہیں ہیں. اللہ تعالی نے ہم کو عقل و فہم دیا ہے تمام مخلوقات سے بہتر. تو ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے منفی خیالات کی اصلاح کریں. اچھا اس کو ہینڈل کیجیے. انسان اپنے کو ہینڈل کرنا سیکھنا چاہیے. ایک صاحبہ نے رات ہم سے پوچھا کہ نفسیات ہم سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کیسے اس کو پریکٹس کریں. ہم نے سب سے پہلے اپنے کو تختہ مشق بنائیے نفسیات کا. اسے کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اپنے کو پہلے آپ تابع کیجیے نفسیات کے. جب آپ اپنے پر قابو پا لیں دوسروں پر ہی. اسے کہ دیکھیں نا، جو کام آپ خود نہیں کریں گی اگر دوسروں کہیں کوئی اثر نہیں ہوگا. چاہے وہ جانے ہی نہ جانے، آپ میں وہ قوت ہی نہیں پیدا ہوگی جو ہٹ کر دے دوسروں. لیکن آپ بہت ہی قابل ہوں اگر، اور آپ میں سنسیریٹی نہ ہو تو اس کا اثر نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ ہر آدمی آپ کی پوری لائف سے واقف نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی گفتگو میں وہ کنوکشن اور وہ اثر نہیں پایا جاتا ہے. جب میں ایک کوشش کرتا ہوں کوئی بات ایسی نہیں کروں جس پر اپنا عمل نہ ہو، اسے وہ بیکار ہوتی ہے. پہلے عمل کیجئے پھر بتائیے لوگوں کو. اب جیسے منفی کیفیات ہیں نا، ان کا جائزہ لیں. اچھا سب کا علاج بنیادی یہ ہے کہ آپ اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سے اس موقع پر کیا چاہتا ہے. اگر آپ نے اس پر اپنے قائم کر دیا تو سارے منفی کیفیات کا علاج ہو جائے گا. آپ کی نگاہ میں صرف ایک چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہے کس سے ناراض ہے، تو وہ آپ کو ہم ہرگز نہیں کریں گے. ایک آسان علاج ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا نا. کسی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں. آپ نے فرمایا جیسا آپ نے چاہتے ہو تم لوگ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں وہ تم کر لو لوگوں کے ساتھ. ایسے یہ فارمولہ ہے جو ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. تو جب آپ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود بنا لیا تو یہ چیزیں بہت معمولی رہ جاتی ہیں. اچھا ابھی ہم لوگوں پر زور آتا ہے نا کہ ہمیں دین میں زور آیا تو ہم تصوف کی طرف چلے. جو ہمارے یہاں تصوف عام طور پر جوہلا نے اختیار کر لیا ہے. جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ تصوف میں چلے گئے، اکثر سمجھے ہی نہیں وہ. یعنی اگر آپ نے تصوف میں حدود پار کر دی شریعت کی تو سب بوگس. اچھا بڑا سمپل فارمولہ ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع کرتے ہیں. ختم. سارے جھگڑے سے نجات ہوں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. اگر کسی نے ہم کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ اگنور گریسفلی اگنور کریں. کسی نے برائی کی ہے تو اس کو بھلائی سے بدلو. یہ ایک سوال ہے کہ اگر میری کسی بات سے کسی کا دل دکھ جائے تو کیا ضروری ہے کہ میں اسی بات پر معافی مانگوں یا اسے اتنی محبت کیئر دوں کہ اس کا دل صاف ہو جائے. ہے نا؟ کیونکہ معافی مانگنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی. الفاظ بہت وزنی ہو جاتا. ہو سکتا ہے معافی مانگنے سے اس کے دل کے زخم ہرے ہو جائیں، لیکن جب اتنا شدید احساس ہے آپ تھوڑا سا ہمت کریں ہو جائے ہرے ہو کے پھر مرجھا جائیں گے نا. یعنی بجائے اس کے کچھ زخموں کو تازہ رہنے گنجائش چھوڑی جائے، اس کو ختم کر دینا بہتر. ایک دفعہ ہو جاتا تھا کوئی نہیں. اب بہتر یہ کہ لیکن یہ بھی ہے کہ وہ معاف کر دے. اگر آپ کیئر کریں محبت کریں وہ تو بہت ضروری، لیکن لفظی طور پر بھی اگر ممکن ہو تو بات صاف کری جا سکتی ہے.
کچھ لوگ اپنے جذبات کے اظہار میں کمزور ہوتے ہیں، خواہ دل میں دوسروں کے لیے بہت اچھے جذبات رکھتے ہوں. دیکھیے، ہم سب انسان ہیں، بہت سی چیزیں ہم اسی وقت سمجھتے ہیں جب ہم کو کنوے ہوں. یہ کمزوری دوسروں کے لیے. تو اگر آپ کے کسی کے بارے میں بہت عمدہ جذبات ہیں تو کبھی کبھی اظہار خیال بھی کر دیجیے، تھوڑی سی ہمت کر. لیکن جیسے ایک شوہر بیوی کا بڑا خیال رکھتا، بڑا اپریشیٹو ہے، لیکن اگر وہ کبھی ایک جملہ کہہ دے تو اس سے بہتر صورت پیدا ہوگی. کبھی اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے میرے خیال، بہت ہی اچھے انداز میں، کروڈ انداز میں نہیں، تو اس کے ہمیشہ اثرات پر ہوتے ہیں. باوجود کوشش کے ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے دل میں بغض یا حسد آتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ پھر وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے بتایا اس کا گائیڈنگ فیکٹر آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم سمجھیے، سب ٹھیک ہو جائے. یہی ایک علاج ہے. اچھا، غیر اللہ سے اپنے کو بے نیاز کرتی جائیے، اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. آپ کی لوگوں کی زندگی کے تجربات تو ہم سے کم ہیں، میں تجربے سے بتاتا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. کیوں سے لوگ لگائیں؟ لیکن اللہ چاہے تو شوہر بھی قربان ہو جاتا ہے. دوستی کرنا چاہتی ہو اگر یقین اللہ استقامت توجہ حسدگی میں بھی ہو تو کیا بحثیت قربان ہے، کس طرح سے. سر، یہ ہے کہ آپ کی مصروفیات کیا آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں اور اپنے گھر والوں کا وقت دیتے ہیں؟ سر، اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اتنا وقت میں نہیں دے پاتا ہوں جو دینا چاہیے، لیکن میرے خیال میں کافی ہے. یہ ایک سوال ہے، قرآن خوانی اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ تعداد مقرر کر کے جو ختم کروائے جاتے ہیں، جیسے سوال اخبار، آیت کریمہ یا سلام وغیرہ، ان کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے علاوہ کوئی صورت ہمارے پاس ہے جس سے معلوم کریں کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اگر مناسب ہوتی تو ہم کو بتائی ہوئی ہوتی. دیکھیں، جیسے مرنے کے بعد نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قبرستان میں دعا نہیں کی، کوئی روایت ایسی نہیں. یہ ہمارے یہاں ہونے لگی تو یہ تو اضافہ ہے. اچھا، اب ہم لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کو جس انداز میں ہم پڑھتے ہیں اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی. لیکن اللہ کا کلام کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہم کون سے سورس سے معلوم کریں؟ یا تو کوئی کلیم کرے کہ اس پر وحی آئی ہے تو ہم اس کو ایگزامن کریں. سر، یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے فضول باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی ضروری کام کرنا تو ان کو اگنور کس طرح کریں اور آئندہ بھی کس طرح منع کریں؟ وہی گریسفلی، جھاڑ کے نہیں. آپ سمجھا دیں کہ بھائی ہماری ایک مصروفیت ہے، ایک معاف کیجیے گا، کوئی بات. بچوں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا ٹپس اختیار کریں؟ ذرا محبت سے دیکھیں، بچے بھاگتے ہیں پڑھائی سے نارملی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. رات کو آ کے ہوم ورک کرنا فلاں، تو ان کو محبت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ بھائی تمہارے سے یہ فائدہ ہے، اگر سمجھ ہے ان کو. ورنہ ٹافی شافی دے کے سنائیے، کوئی بہت اسپیشل فارمولا اس کا نہیں ہے، بچے ہینڈل ہو جاتے ہیں، کوئی اتنی ڈیفیکلٹی بھی نہیں. غصے پہ قابو پانے کا طریقہ پوچھا ہے، اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم اس پہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ہے نا، ٹہل لو، پانی پی لو، یہ کریے. درود شریف پڑھنا شروع کیے. غصہ بڑا دشمن ہے انسان کا. اکثر اوقات بغض ہوتا ہے، مگر آپ اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں تو دل میں وہی فیلنگ ہوتی ہے کہ اس صورت میں دل میں کیا فیلنگ رہتی ہے؟ دل میں بغض ہوتا ہے، مگر آپ اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں بھی تو دل میں فیلنگ رہتی ہے. نہیں تو اللہ سے مدد مانگی. اب آپ کو شاید میں نے بتایا ہو کہ 30 سال تقریباً ہو گیا کہ ہم کو کسی سے شکایت نہیں. تو سارے واقعات بھول جاتا ہوں، بیٹھ کے حرم میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یاد کروں اور معاف کر دوں، بھلا یاد ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے. تکلیف تو ہر کو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، نہ میں آئیڈیل ہوں نہ دوسرے لوگ آئیڈیل ہیں. ہم سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی، تو ہم کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بالکل بھلا دیتا ہے، یہ جو کیفیت واقعی رہے گی، بہت رہے گا نہیں.
اچھا جب آئے فوراً ہٹائیے اپنا خیال. شیطان تو آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے نا, تو جیسے ہی آپ کو ایسا کوئی خیال ہے اس کو ہٹائیے دماغ سے, اس پہ غور مت کیجیے. جیسے کہ آپ غور کریں گے تو رات بھی آپ کی خراب ہوگی اور ڈیمیج ہوگا, اور طرح طرح کے ڈیمیجز ہوتے ہیں پرسنالٹی کو. انسان کی جتنا عمدہ صفات ہیں ساری ظاہر ہوتی ہیں, تو اس سے کوشش کی جیسے اس میں اللہ سے مدد مانگی. اگر آپ کے پاس آدمی ایسا ہو جس سے آپ پوچھ سکیں تو اس سے مدد لیجیے, وہ آپ بتائے گا. اگر آپ ایک شخص کے بارے میں پتہ ہو آپ کو کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, مثلاً کسی غلط کمپنی میں ہے, لیکن اس کی غلطی اس کو مینشن کی جائے تو وہ کیوں جاتا ہے, ایسے حالات میں اس کو کس طرح سمجھایا جائے. اس کا بڑی حد تک دار و مدار ہے آپ کے ریلیشن شپ پر, وہ کون ہے آپ. لیکن اگر آپ اس کی اماں ہیں چلے گا, شوہر ہے تو مان کے نہیں دے گا, بھائی ہے تو ڈانٹے گا آپ کو, چھوٹا بھائی ہے تو چلے گا, ایسا ہو اس کو ہینڈل کیجیے اسی طرح سے وتھ گریس. اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اس کی تسلی کریں. جب آپ اپنی تمام خواہشات کو, اعمال کو اللہ کے تابع کر دیں گے تو اسی کی نظر دیکھیں. اللہ نے بتایا نا کہ ہم بعض لوگوں کے کان بن جاتے ہیں, ہم ان کی آنکھ بن جاتے ہیں. تو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال رات ہم سے پوچھ رہے تھے, ایک سوال کیا انہوں نے, تو میں نے کہا دیکھیے صاحب ہم کو اس کا احساس ہے کہ ہمیں کچھ نہیں. آپ کو کسی نے میرے بارے میں ایسی بات بتائی تو اس کو غلط کہیں گے. میں صرف یہ کہتا ہوں جب لوگ ہم کو دعا کرنے کو کہتے ہیں کوئی چیز کے لیے, تو میں رات کو اللہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو انہوں نے بلایا, آپ نے بجایا. ان کا خیال یہ ہے کہ میں آپ سے بڑا قریب ہوں, تو سمجھیے ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ کا کیا بگڑے گا اگر ان کا کام ہو جائے. اگر کوئی بیمار ہے اور قرآن حافظ بند کرے کہ حافظ ہونا کوئی ضرورت نہیں, پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کوئی چیز دے, اس میں حرج ہے. یہ حرج تو نہیں, لیکن حضور سے کھانے پینے کی چیز پر تھوکنے سے منع کرتا ہے. یہ آج کے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بہت ہی صحیح بات ہے کہ حضور سے نے صفا کے سلسلے میں صرف ایک چیز کا استعمال کیا ہے, اس کو رفات ہے. آپ پڑھ کے اس کی پریشانی کو بھول پیشانی پانی بنے کوئی کہتا ہے. دیکھیے یہ جو ہم نے چکر چلایا یہ ہمارے یہاں کے جہاں نے حرکت کی ہے کہ اس کو علم العادات سے کنیکٹ کر دیا. وہ علم العادات الگ چیز ہے, اللہ کا کلام الگ چیز, اس میں تعداد وعداد کے کوئی حیثیت نہیں. ہم کو بہت سے لوگ 41 دفعہ کرتے ہیں, 7 دفعہ کرتے ہیں. وہ آپ بتا دیجیے کہ میرا تجربہ ہے, ہم نے جس کی وضاحت نہیں کرنا ہے. میں بتایا تھا کہ بھائی یہ ہمارا تجربہ ہے, آپ کبھی کا عمل کیجیے. اسے کس طرح سے سنتا ہوں 7 دفعہ پڑھو, یہ جانے رکھو. لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرے ذریعے نہیں, وہ کہاں ہے ان کی دن سے بس پہلی بات یہ ہے کہ آپ خود نمونہ بنتے. یاد رکھیں اگر سیلس میں اس چیز کو استعمال نہیں کر چکا تو اچھی طرح کا سیل نہیں کر سکتا. یہ یقین نہیں لوگوں کا نقصان ہے. اچھا اس کے بعد اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اس کا مینٹل لیول دیکھا جائے, ایج دیکھی جائے. ہر آدمی کا مینٹل لیول نہیں ہوتا, ہر ایج میں. اس کی پہلی بنیاد رکھتی اللہ تعالیٰ یقین. یقین کے بارے میں لاجک میں نے آپ کو بتائی ہے. یقین اللہ تعالیٰ سے کیوں کیا جائے, اس میں سب سے پہلے آپ کو خود یقین ہو, آپ کی ذات نمونہ ہو. سب سے بڑے تبلیغی جو بیمار ہیں وہی یاد کا نمبر 1. جسے اللہ تعالیٰ کی پوچھے گا یقین کرنے کی وجوہات کیا ہے ہماری. آج کا دن ہر زمانے میں انسان لگ نکل رہا ہے. آج ہم لوگ زندہ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں انسان لگ دکھتا ہے کھڑا ہے. تو ہم 99.100% چیزیں سن کے بلیو کرتے ہیں. کبھی فلموں میں ہم بہت اگر زیادہ سیریس ہو جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں
سے سچا ہے جھوٹا. ایک دوسرا پیمانہ یہ کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور کیا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کو اطلاع صرف ایک سب سے ملتی پیغمبر کہ جس کے دوست اور دشمن سب اس کی امانتداری اور جانبداری اور تیری گواہی دیتے ہیں. مخالفت کے باوجود پیغمبر کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں تو ہم کیا کریں؟ ماننے کا منافق کو ڈھونڈتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک نرس کے کہنے پر ہم ایک بچے کو اپنا بیٹا مان لیتے ہیں. اس نرس سے جس نے ہم نے دیکھا کہ نہیں میری بیوی بھی ملاقات ایک دفعہ ہوئی ہے خود کے لیے اس سے ساری جائیداد ہے. کس قدر یہ خوشی کی بات ہے ویریفائی کرنا چاہیے کہاں کون کرتا ہے. تو آپ ذرا اور کیجیے کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نرس سے کم دلاغل تھے؟ ان کی بات نرس کے خلاف کوئی ایویڈنس لائی جا سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایویڈنس لائی نہیں سکتا. تو بہترین صورت یہ ہے کہ ہم مان جائیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. کیا ایک ڈیولپ کیا ہے مسلمان نے معلوم آپ نے پڑھا ہوگا اتنی بڑی محنت کی مسلمان نے لڑائے کو سامنے میں کہ وہ ذرائع جو ہم تک پہنچاتے ہیں چیزوں کو وہ خواہش سے آ تو کوئی بھول اس میں نہیں. تو حدیث کو سمجھنے کا ایک فلسفہ جو میں پوری بات اس وقت تفصیل میں ہو جاتا ہوں لیکن بہت آسان نام سے بول رہے کہ حدیث کے لیے ضروری ہے اس کو قرآن سے اس کا ٹکراؤ نہ ہو. اور قرآن موجود ہے قرآن میں تو کوئی شیئر نہیں غریب کی جگہ آپ ذرا حدیث کو اگر آپ ہٹا دیں تو قرآن کے ریلائبلٹی آپ کو ڈاؤٹ فل ہو جائے گی کیونکہ ہم نے قرآن ہم سے تو نہیں کرا تھا. اچھا یہ ہم کو ہٹانے کے لیے اندر سے فتنے شروع کیے گئے اور اس میں یہودی بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں. انہوں نے اندر آ کر کے ہم نے گڑبڑ پھیلائی. قرآن پڑھا نہیں انہوں نے اور کسی سے سن لیا ایک آیت سن لیا اس کے خلاف بول رہے ہیں بھائی پڑھو تو صحیح. تو یہ ایک قسم کا فیشن ہے ماڈرن ایج کا کہ کریٹیکل آسان پر اب حقوق نسواں پر بڑی زور ہوتا ہے. اکثر بیشتر مجالس میں وہ عورتیں نہ انہوں نے کبھی قرآن پڑھا آج تک نہ حدیث کہیں دیکھی اور معترض ہیں لوگوں کے سارے کلاس ارے بھائی پڑھ تو لو. دل کی سختی اور بے چینی کو دور کرنے کی ترکیب بتانا. ایک تو ہے درود شریف پڑھیا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. کوئی دل کی سختی اور چین میں نہ آ جائے گا. اب ذرا سا صبر ایک دم سے کوئی کھٹکا نہیں ہے تب دے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم ریگریٹ کرتے ہو توبہ کرتے ہو تو یہ پھر ہماری رحمت امید رکھو کہ ہم نے معاف کر دی. کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ آپ کی جسمانی اور روحانی صحت بحال رہے ورنہ آپ تو کم ہی چھوڑ دیجیے گا سارا. لیکن اس کا جو توبہ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو زندگی کے وہ نازک پہلو ہیں جو ڈیمیج کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو ان سے آپ کو بچاؤ ہو جاتا ہے. تو آپ ہر چیز میں اس کو سوچیے. لیکن ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کی ہم نے اس سے معافی مانگی بات ختم ہو. بار بار ہوتا ہے تو اللہ معاف کرتا ہے بار بار. تو انسان کیا چیز ہے؟ آپ معاف کرنا سیکھیے لوگ آپ کو معاف کریں. آپ نے کتنوں کو معاف کیا ہے یہ دیکھیے. ایک صاحبہ کوئی میرا خیال 85 سال کی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ وہ معاف نہیں کر رہا ہے ایک میٹر. کافی سیریس آدھا گھنٹہ گفتگو ہم نے کہا صاحب آپ نے کتنوں کو معاف کیا زندگی میں؟ ہم نے کہا آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ نہیں معاف کرتی آپ کی طبیعت نہیں ہے. تو آپ کا بیٹا تو آپ ہی کے آدمی فلان تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ غلطی ہے. تو معاف کرنے میں ہم بڑے بخیل دوسروں کی تعریف کرنے میں سخت بخیل. حالانکہ سب ہمیں اس سے آپ کی قدر بڑھتی ہے
لیکن جو اچھی چیز کسی کی اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیے. اچھا اپنے قریب والے کو اپریشیٹ کیجیے. ہم دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. اپنے بھائی کی بات اچھی نہیں کریں گے, اپنی بہن کی بات اچھی نہیں کریں گے, اپنی بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں کریں گے, ان سے ہمارا روز کا واسطہ ہے. اچھا اپریسیشن سے تعلقات آپ کے بہتر ہوتے ہیں. جی اپنے بچپن کا واقعہ کہ ایک دفعہ ڈبیٹ میں تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ سادگی بہتر ہے یا نہیں. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب اوپن کرتے تھے ڈبیٹ کو, تو میں ہمیشہ ہر سبجیکٹ کے خلاف بولتا تھا. دفعہ میں یہ ہماری ہی سیوا ہے کہ سادگی جو اچھی چیز نہیں, اس میں تکلیف ہے. تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب پورا ایسا بیٹھا ہوتا تھا. تو میں نے شروع کیا, ہم نے کہا دیکھیے صاحب, تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب 63 سال کے ہوئے اور بتا رہے ہیں کہ سادگی اختیار کریں. اب تو ان کو سادگی اختیار کرنی ہے. جو ہمارے وہ انگلی کرتے تھے ہم جانتے, اور نہایت بری طرح سے ان پر جھکتے ہو. ہم یہ غلط طریقہ ہی بتا رہے, سادگی ہوگی تو اس میں انسینٹیو کیا ہوگا, اس کو پیسے نہیں چاہیے تو کام کیوں کرے گا. وہ پورا فلسفہ ہوں گے ان کا غلط اپنے خانے میں پڑ گیا, ہنستے رہے بیچارے. تو بولنے کو تو آپ جس چیز سے چاہیے بولیے, لیکن صحیح اور غلط کا معیار ہونا چاہیے. یعنی بہت سی چیزوں میں ہم دوسروں کو کنوینس کر دیتے ہیں غلطی بنی, لیکن غلط و غلط رہے گا, چاہے ہماری قوت استدلال کتنی بہتر ہو. ہمارے گھر کے قریب مسلم رہتے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خود بخود بن گئی. میں ان کو سمجھاتی بھی ہوں مگر وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے. مجھے اس کے بارے میں کوئی طریقہ بتائیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, میری مدد فرما, ان کے قلب کھول دے ہم پر. اس کہ ہماری قابلیت سے کچھ نہیں ہونا. ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ڈیفینیٹ کی ہدایت ہم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہدایت نہیں آئے گی تو کچھ نہیں ہونا. اللہ سے دعا کیجیے, مدد چاہیے اور اپنا کام کیجیے. بتائیے کہ ایک ایج میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس کو حق کی تلاش ہوتی ہے. دیٹ از دی ٹائم وین یو آدمی کی لائف میں آتا ہے. ان کو اس سے باخبر کیجیے, سمجھائیے ان کو, آہستہ آہستہ کوشش کیجیے. اچھا ہدایت جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو خود بخود وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم کو تھوڑا سا ثواب مل جاتا ہے اس کا, اس کی تلاش میں رہنا چاہیے. گھر کا کوئی فرد جو پہلے سے وہی بہت دیندار تھا اور درست راہ پر تھا, لیکن اچانک پرویزی فرقے کی طرف مڑ گیا ہے, اچھے انداز میں استدلال پیش کیجیے تو انشاءاللہ اثر ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کوئی نماز سے دھیان ہٹ کر اس پر لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس کے بعد بہت ہاں تو کوئی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی برداشت کر لیں, اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے. نماز میں اس کیے جاتے ہیں, نہیں کنسنٹریشن کے لیے اور کچھ کیجیے. نہیں نظر نیچے رکھیے. حرم میں تو کتنے آدمی گزرتے رہتے ہیں اور نماز لوگ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. حرم میں تو ڈیفینیٹ ایسا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور 150 آدمی گزر گئے آپ کے آگے, تو کس کس کا گلا کاٹیں گے آپ؟ کچھ نہیں. کنسنٹریشن اللہ پر غور کیجیے, کوئی چیز پہ ایسی غور کیجیے جو اللہ سے متعلق. نماز میں آپ کو ٹوٹلی غافل کرنا مقصود نہیں ہے اللہ کا, ورنہ آپ کو تو رکوع بھی یاد نہیں رہے, سجدہ بھی یاد نہیں رہے گا. اگر نماز میں جو کنسنٹریشن چاہیے, جس کی آئیڈیلزم کی آپ خواہاں ہیں, تو اس میں تو آپ کو سجدہ وجدہ یاد نہیں رہے گا. یہ ڈیزائر نہیں. ڈونٹ ٹرائی ٹو میک اٹ سو آئیڈیل. نماز اللہ تعالیٰ پورے ہوش و حواس میں آپ سے چاہتا ہے, آنکھیں کھلی ہوں, آپ کا دماغ آپ کا چل رہا ہو. ایک سوال ہے, چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہماری بیماری سے دور ہو جاتے ہیں, اور گناہ کبیرہ کے لیے کہا گیا ہے کہ استغفار کیا جائے. استغفار کرنے سے بعد میں دل مطمئن نہ ہو, سکون نہ ملے, بالکل ملے گا. آپ ذرا کوشش کیجیے, اور وہی درود شریف لا الہ الا اللہ وہ جی پڑھیے, بالکل تسکین ہوگی. کچھ لوگ بہت زیادہ انڈیسیشن کا شکار ہوتے ہیں. وہ بعض لوگوں کی کمزوریاں ہیں,
ہمیں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. اس کو بہترین طریقہ ہی کہ اللہ سے رجوع کر دیا جائے اور فیصلہ کیا جائے. بہت سے لوگ ہیں یہ کمزوری ہے، جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کا ایک پیر نہیں اٹھتا ہے یا ایک ہاتھ نہیں اٹھتا ہے، وہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا جائے. یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، انڈیسیشن. سیلف کانفیڈنس کی کمی سے ہوتا ہی. تو اللہ پر اگر آپ بھروسہ کیجئے تو آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوگا. اگر گھر میں کوئی بزرگ نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو کس طرح اس طرف لایا جائے. اس کی ٹیکنیک ہی کہ جس وقت وہ ریسیپٹیو ہو اس وقت اس کو سمجھائیے. یہ بڑا ضروری ہے کمیونیکیشن میں کہ آدمی پہلے دیکھے کہ ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ ریسیپٹیو ہے بھی کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو سب ایک فائدہ ہے. اسی کے بحث سے کوئی اسلام نہیں لایا. تبلیغ غیر مسلموں کو نصیحت اور مسلمانوں کو نصیحت میں بیسیکلی کیا فرق ہے؟ بیسیکلی صرف ہمارا خیالی فرق ہے. ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ قیامت پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر پکا اس کو بھروسہ ہے، اس کو جواب سوال کا ڈر ہے، جو بالکل بوگس یقین ہوتا ہے. ہم کو اگر ہے تو کیوں نہیں کرتا بھائی؟ تو ہماری یقین کی بنیاد کوئی نہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا. نہ کس کام کی ہوتی ہیں جو آپ کے عمل میں نہیں ہے، لیکن آپ میں یہ جرت نہیں کہ انکار کر دیں. اگر جرت ہو تو لوگ یہاں کر دیں. آج بہت سے لوگ مسلمان ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں جن کو اگر ذرا سا آپ اختیار دے دیں اور ان کو کسی خطرے کا ڈر نہ ہو تو وہ اعلان کر دیں کھلم کھلا. تو ان کو وہ ان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوا؟ حکمت ہی یوز کرنا چاہیے. ریسیپٹیو جب ہوں تو ان کو ڈالیے. میں نے کئی مثالیں ایک آدھ دفعہ دی ہیں کہ ہر آدمی پر تبلیغ کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کہ آپ کا جو آبجیکٹ ہے وہ اس وقت ریسیپٹیو ہے کہ نہیں، اور کس انداز میں انجیکشن دیا جائے، اس کو کہاں پر دیا جائے، بدن کے کس حصے میں دیا جائے کہ تکلیف اس کی کم سے کم ہو. دینا تو پڑتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنا چاہتی ہوں، اس سے تعلق پیدا کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ فیلنگ پیدا نہیں ہو رہی ہے. مجھے اللہ کی راہ میں رونا بھی نہیں آتا. یہ پرابلم ہے آپ کی، نہیں ایسی. دیکھیے آپ کی اگر خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ پیدا کر دے گا، سونر اور لیٹر. اللہ بہتر جانتا ہے بعض وقت کو، لیکن بعض وقت بعض کام آپ کو کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کی ذہنی کنڈیشنیں خاص قسم کی چاہیے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کب تک ریکوائرڈ ہے. تو آپ اللہ سے پر امید رہیے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے گا انشاءاللہ اگر آپ کی خواہش ہے تو. آنکھیں بند کر کے جب دعا مانگیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اگر کھول کے دعا مانگیں تو پھر کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے. ایک ٹیکنیکل سوال ہے. تو آپ دعا مانگتے وقت آنکھ بند کر لیجیے اور انتظار کیجیے اس لائٹ کا جو آتی ہے. اس سے گھبرائیے مت، یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں. اسے کہ آپ کو آنکھ کھلی میں بھی کنسنٹریشن آ جائے گی اگر آپ کوشش کریں تو. استقامت پیدا کرنے کا طریقہ بتا دیں. تھوڑی سی کوشش کیجیے، کسی سے مدد لیجیے، لیکن اس مستقل مزاجی کے لیے ضروری ہے بتانا. میں برابر بتاتا ہوں کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، یقین مانیے. تعلق پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، جو کہ صبح کو ناشتے پر 3 منٹ وقت دیجیے. صبح کو ناشتے پر 3 منٹ ذرا سوچئے صرف کہ جو ناشتہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. زندہ آپ ہیں یہ آپ کی کنٹریبیوشن، معدہ آپ کا صحیح آپ کی کنٹریبیوشن. ان دونوں چیزوں میں تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو مان جائیں گے، ہے نا. اور رات کو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیجیے کہ دن اچھا گزرا. اللہ سے آپ قریب تر ہوتی جائیں گے. محسن کاکوروی ایک شاعر تھے جنہوں نے ایک ہندی میں نعت کہی، سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اور برق کے کاندھے پر لاتی ہے صبا گنگا جل. اس قسم کے پوری سے جو ہندی تھی ساری. 15 روز ہوئے پانی کو منگل منگل. تو واقعہ ایک مشہور ہے جس کا میں گواہ نہیں ہوں کہ انہوں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم وہ محسن ذرا وہ سناؤ منات. سنائی انہوں نے، تو آپ نے ان کے یہاں پر بوسہ دیا تو وہاں سے خوشبو آتی تھی ساری عمر. اس کے بہت سے گواہ ہیں.
اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک کو بھی جانیں. آپ نے دیکھا نہیں یا کوئی ویریفائی کرے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 90% لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے اس طرح کہ کسی نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ کو کہلا دے. اچھا، اس کے بارے میں اس سے کوئی بہت بڑی آپ کی بات نہیں ہوتی. یہ سب نہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہو دوسرے پر واجب التعمیل ہے. اسی لیے تو ایک آدمی کہہ دے گا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور نعوذ باللہ انہوں نے فرما دیا کہ عشاء میں دیر ہو جاتی تو کوئی بات نہیں، سو جایا کرو، تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی ساری. خواب کوئی سند نہیں ہے. خواب کو وہی مقام دیجئے جہاں تک حق ہے اس کا. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ نے کچھ اچھی باتیں خواب میں سنی، فائن، اس کو عمل میں لائیے. جیسے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ممنون ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 2 بار کی خواب میں. اس کا میری پوری زندگی پر بڑا عمدہ اثر پڑا. ایک میں انہوں نے فلسفہ حیات مومن سمجھایا کہ مومن کی زندگی کا فلسفہ کیا، جو ظاہر ساری عمر کے لیے گائیڈ ہوا میرے لیے. ایک میں بتلایا کہ جو انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ حقیقتاً اپنے کو دیتا ہے. اچھا، ان دونوں کا ہماری زندگی پر بڑا اثر پڑا. اور اتنی بڑی اتھارٹی سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس میں شبہ کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن یہ سند دوسروں کے لیے نہیں ہے، اس لیے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں. دیکھا اس کا کوئی گواہ انسان تو نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ہمارے اتارنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. ہم چیزوں کو اپنی سطح سے بعض دفعہ بڑھا دیتے ہیں، اس میں گڑبڑ ہو جاتی. لیکن شرک کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جہاد کیا ساری عمر، اور ہم ان کی امت شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں مختلف انداز میں. کہیں چتھڑا باندھ کے، تو کہیں چادر چڑھا کے، تو کہیں کسی پر غیر معمولی بھروسہ کر کے. اچھا، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کہیں پناہ چاہیے ان کو نہیں ملی. اب آپ کے ہاں آج وکل واقعات سیاسی جو ہیں اس میں ذرا غور کیجیے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. 2-4 سال کی ہسٹری تو آپ کو 10 سال کی یاد ہو گیا آپ لوگوں کو. کہاں غلطیاں کی، جہاں غیر اللہ پر بھروسہ آپ نے کیا ماری دی. جب دوسروں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہوں، گھر والے یا دوستوں کی، اور آپ خود کو ان توقعات کو پورا کرنے کے قابل نہ سمجھیں تو بہت بے چینی ہوتی ہے. خصوصاً جب آپ ان کو مایوس نہ کرنا چاہیں، ہے نا، اسی بے چینی ہوگی. تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی اپنی لمٹس ہیں، آپ کی حدود ہیں. حدود سے باہر اگر کوئی توقع کر رہا ہے تو اس کی غلطی ہے. آپ حدود وہ کراس نہیں کر سکتی ہیں جو حد مقرر ہے، تو اس میں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر لوگ ہم سے یہ توقع کریں گے میں چاند اتار کے لا دوں تو ان کی بیوقوفی ہے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اگر ان کی جائز توقعات ہیں تو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر، مجھے کسی نے کہا تھا کہ پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 بہنوں کو جانماز دی، ایک کو لال اور ایک کو سبز، تو کہہ رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن خواب کی تعبیر کا جو معجزہ تھا وہ حضرت یوسف کا اللہ نے عطا کیا. باقی ہم سب لوگ قیاس کرتے ہیں کہ دونوں بہنیں مزاجن کیسی ہیں. نمازی ہیں ماشاءاللہ. ایک کو دین سے رغبت زیادہ ہے، ایک کو کم ہے. میرا خیال ایک کو دین سے رغبت زیادہ ہے، ایک کو کم ہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن محض میرا قیاس ہے، کوئی اتھارٹی نہیں. اللہ کی ایک صفت ہے بے نیاز، تو کیا اللہ اپنے مسلمان بندے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں؟ بے نیاز کا پہلے مطلب سمجھیے. دیکھیں، ہماری اغراض ہوتی ہیں ذاتی، ہے نا، تو ہم بہت سی چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں تو بے نیاز تو ہے وہ، اس کو کچھ لینا آپ سے نہیں، وہ دیتا ہے صرف. تو ایسی شخصیت تو بے نیاز ہوگی. اچھا، اللہ تعالیٰ اگر ہمارا خیال نہیں رکھے، بے نیاز اس معنی میں ہو جائے جو آپ نے فرمایا ہے، تو ہم سب صبح لاش کی شکل میں ملیں، کھانا پینا سب بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح بے نیاز نہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں. اسی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ادنا سے ادنا ضرورت کا خیال رکھتا ہے.
بعض چیزوں کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں ہیں. بے نیاز بے شک وہ اس میں ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس قدر ہے. ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا وہ کیجیے، نفس کیسی تیسی. دیکھیں نا، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. اگر ہم سے غلطیاں نہ ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دوسری نسل پیدا کرتی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں بھی خوش ہوتا ہے. معافی مانگی، جب وہ دروازہ کھلا ہے. جی ہاں، دیکھیں آپ عدل پیدا کیجیے، یہ خرابی دور ہو جائے گی. دوسروں کے بارے میں ذرا بچی بات اوقات بہت کوشش کریں، پھر بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بدگمانی دور کر، استغفار پڑھیے. آپ چاہیے یہ تو حاصل ہو جائے گی. میں آپ بتا دوں، اللہ تعالیٰ ہر کچھ دیتا ہے جو آپ دنیا میں چاہیے، اور آخرت جو ہے وہ رزلٹ کی جگہ ہے. وہاں کرنے کا کچھ موقع نہیں ہوگا. جو کرنا ہے یہاں کرنا، آپ نتائج آپ کو وہاں ملے گا. اچھا، مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ غیر مومن سارے نتائج یہاں چاہتا ہے، اور مومن نتائج اپنے وہاں چاہتا ہے، یہاں صرف اپنے لیونگ چاہتا ہے. یہ فرق ہے بنیادی. تو ہمارے کام کا انداز بھی بدل جائے گا، اس کہ ہم سب کچھ یہاں نہیں چاہتے. کوشش جاری رکھیں، اسی اسٹرگل کو لائف کہتے ہیں. نہیں، یہ مطلب نہیں، مایوسی نہ کیجیے. اس لیے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. کوشش جاری رکھیے، جہاں غلطی ہو اس سے اللہ سے توبہ کیجیے. مدد چاہیے اس کی، انشاءاللہ اچیو کر لیں گے آپ. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زندگیوں میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ کو نمبر 1 پرائرٹی رکھے لائف. ہر مسئلہ آپ کا حل ہو. ایک بات بنیادی بتا رہا ہوں، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا گائیڈنگ فیکٹر سمجھا اور اس پر بھروسہ کیا، اس کی زندگی میں گڑبڑ آ سکتی ہے، ٹیمپرری، پرماننٹ نہیں آ ہی نہیں سکتی. دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. گھر میں کتا رکھنا. دیکھیے، ایک بات بتاؤں کہ ایک صاحب نے ہمارے والد صاحب سے سوال کیا کہ مولانا، گھر میں اگر کتا رکھا جائے تو اس آدمی کی موت کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ وہ گھر میں تو فرشتے آئیں گے نہیں، تو دم کون نکالے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کتوں کا دم نکالنے کے لیے تو فرشتے ہیں، وہ آ جائیں گے آپ کے لیے. کتا ایسی جگہ پر رکھنے کی ممانعت ہے جو آپ کے گھر کا حصہ ہو. باقی رکھوالی کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں. ڈاکو، چور، اس کی ایک حد ہے، اس سے تجاوز مت کیجیے، تو ناجائز نہیں رکھنا. ضرور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عملی زندگی میں کامیاب کرے. مشکل میں اللہ آپ کا ساتھ دے، اس سے کہ زندگی اللہ آسان کر دے، ورنہ زندگی بڑا مشکل کام ہے.